السلام علیکم، میں ہوں سمر عباس۔ دفاعی محاذ پر تو پاک بھارت جنگ میں سیز فائر ہو گیا ہے، لیکن دیگر محاذوں پر ابھی بھی حالت جنگ کی صورتحال ہے۔ حالیہ جنگ کے فقط 4 دنوں میں جس طرح بھارت کی دفاعی، سفارتی، سیاسی اور معلوماتی صلاحیت بے نقاب ہوئی، وہ مودی سرکار کے لیے ماتھے کا کلنک بن گئی ہے، اور اب اسی عظیمت سے کسی بھی طرح چھٹکارا حاصل کرنے کے لیے انڈیا ہر طرح کے حربے آزمانے پر اتر آیا ہے، جس کا پاکستان کی جانب سے بھی ترکی با ترکی جواب دیا جا رہا ہے۔ پاکستان کی خوش بختی یہ بھی ہے کہ عالمی دنیا بھی پاکستانی موقف اور صلاحیت کی مداح ہو گئی ہے، اور عالمی میڈیا بھی بھارت سے زیادہ پاکستان کے موقف کو معتبر مان رہا ہے۔ ہر روز عالمی میڈیا کی رپورٹس یا انٹرویوز بھارتی حکومت پر بجلی بن کر گر رہے ہیں۔ روسی ٹی وی کو انٹرویو میں DGISPR لیفٹیننٹ جنرل احمد شریف چودھری نے پاکستان میں دہشت گردوں کے سرپرست کے طور پر بھارت کو بے نقاب کیا، اور یہ انکشاف بھی کیا کہ حالیہ سیز فائر بھی بھارتی وزارت دفاع کے ترجمان کی درخواست پر ہوا۔ دوسری جانب دونوں ممالک کے درمیان سیز فائر کو برقرار رکھنے سے متعلق بھی اقدامات اٹھائے جا رہے ہیں۔ اطلاعات کے مطابق آج بھی پاکستان اور بھارت کے DGMOs کے درمیان رابطے کا امکان تھا، تاہم بھارتی فوج کی جانب سے جاری ایک بیان میں اس کی تردید کی گئی ہے۔ انڈین فوج کے بیان کے مطابق 12 مئی کو پاکستان اور انڈیا کے درمیان طے پایا جانے والا جنگ بندی کا معاہدہ ختم نہیں ہوا ہے، اور اس معاہدے کی میعاد ختم ہونے کی کوئی تاریخ نہیں ہے۔ یاد رہے کہ گزشتہ جمعرات کو صدر سے خطاب میں نائب وزیر اعظم اسحاق ڈار نے دعویٰ کیا تھا کہ پاکستان اور انڈیا کے درمیان جنگ بندی میں 18 مئی تک توسیع کر دی گئی ہے۔ دونوں ملکوں کی افواج کے درمیان 15 مئی کو رابطہ ہوا تھا، جس میں جنگ بندی میں اتوار تک توسیع پر اتفاق ہوا۔ سیز فائر برقرار رکھنے اور دفاعی طور پر بھی تیار رہنے کے علاوہ پاکستان نے سفارتی طور پر بھی بھارت کو دو بدو جواب دینے کا سلسلہ جاری رکھا ہوا ہے۔ پاکستان نے مارکہ حق میں تاریخی فتح پر بھارتی جارحیت اور جھوٹ کو بے نقاب کر کے ڈوزیئر بھی جاری کر دیا ہے۔ رپورٹ کے مطابق ڈوزیئر میں آپریشن بنیادم مرصوص پہ تاریخی کامیابی، پہلگام فالس فلیگ اور بھارتی جارحیت کے ناقابل تردید شواہد پیش کیے گئے ہیں۔ آپریشن بنیادم مرصوص کے حقائق، سیٹلائٹ تصاویر، پہلگام فالس فلیگ پر مستند بین الاقوامی میڈیا رپورٹس بھی ڈوزیئر کا حصہ ہیں۔ ڈوزیئر کے متن کے مطابق پاکستان امن کا علمبردار ہے اور اپنی سالمیت کا ہر قیمت پر دفاع کرے گا۔ ڈوزیئر میں پہلگام فالس فلیگ کے بعد بھارتی میڈیا اور اس سے منسلک سوشل میڈیا اکاؤنٹس کی پاکستان مخالف منظم مہم اور فیک نیوز کے ناقابل تردید شواہد پیش کیے گئے ہیں۔ ڈوزیئر میں پاکستان کی جانب سے بھارت کو پہلگام واقعے کی شفاف تحقیقات کے لیے مخلصانہ کاوشوں کا بھی ذکر ہے۔ بھارتی جارحیت اور بزدلانہ حملے میں معصوم پاکستانی بچے، عورتیں اور شہری شہید ہوئے۔ ڈوزیئر میں بھارتی نقصانات کی تفصیل ناقابل تردید شواہد کے ساتھ پیش کی گئی ہے۔ اس کے علاوہ پاکستان سفارتکاری کے دیگر آپشنز بھی استعمال کر رہا ہے۔ اس سلسلے میں بڑی پیش رفت کل سے ہوگی، جب نائب وزیر اعظم اسحاق ڈار چین کا دورہ کریں گے، جہاں پر چینی قیادت سے پاک بھارت جنگ سے پیدا شدہ صورتحال پر مشاورت ہوگی۔ واضح رہے کہ چین نے پاک بھارت جنگ میں پاکستان کی بھرپور سپورٹ کی۔ ذرائع کے مطابق اسحاق ڈار کے دورہ چین کے دوران افغان وزیر خارجہ ملا امیر خان متقی بھی چین میں ہی ہوں گے۔ اس کے علاوہ وزیر اعظم نے دیگر سیاسی قیادت کو بھی سفارتی میدان میں اتار دیا ہے، جس کے لیے گزشتہ روز وزیر اعظم نے خود چیئرمین پیپلز پارٹی بلاول بھٹو زرداری سے رابطہ کر کے ان سے سفارتی وفد کو لیڈ کرنے کی درخواست کی۔ بھارتی پروپیگنڈے اور مذموم سازشوں کو عالمی سطح پر بے نقاب کرنے کے لیے وزیر اعظم نے بلاول بھٹو کی سربراہی میں اعلیٰ سطح کی کمیٹی قائم کی ہے۔ اس وفد میں خرم دستگیر، حنا ربانی کھر، جلیل عباس جیلانی، ڈاکٹر مصدق ملک، سینیٹر شہری رحمان، فیصل سبزواری اور تہمینہ جنجوعہ شامل ہیں۔ یہ وفد لندن، واشنگٹن، پیرس اور برسلز میں خطے میں بھارت کے پروپیگنڈے اور خطے کے امن کو تباہ کرنے کی کوششوں کو بے نقاب کرے گا، جبکہ پاکستان کی خطے میں امن قائم کرنے کے لیے کوششوں کو اجاگر کرے گا۔ دوسری جانب بھارت کی دفاعی کے ساتھ ساتھ سفارتی کارکردگی بھی زمین بوس ہو گئی۔ عالمی سطح پر کسی بھی ملک نے مودی کی حمایت نہ کر کے بھارت کی ناکام سفارتکاری پر سوالات اٹھا دیے ہیں۔ BBC کے مطابق مودی کی ملٹی الائنس پالیسی دھری رہ گئی۔ متعدد ممالک نے پاکستان کی کھلی حمایت کا اعلان کیا۔ پاکستان کو چین اور ترکی کی غیر متزلزل حمایت حاصل رہی۔ بھارت کو عالمی تنہائی کا سامنا کرنا پڑا۔ BBC کی رپورٹ کے مطابق بھارت کی لاکھ کوششوں کے باوجود ٹرمپ نے دہشت گردی کا ذکر نہیں کیا۔ مودی حکومت کو زوردار سفارتی جھٹکا لگا اور بھارت کا بیانیہ مسترد ہو گیا۔ امریکہ کے پاکستان کے ساتھ یکساں سلوک نے بھارت کی ڈی ہائفنیٹڈ پالیسی کو دفن کر دیا۔ عالمی سطح پر کشمیر کو پھر مرکزی حیثیت حاصل ہو گئی۔ سفارتی سکی کے علاوہ دفاعی شرمندگی بھی بھارت کا پیچھا نہیں چھوڑ رہی، اور اس متعلق بھی عالمی میڈیا بھارت کا پول کھول رہا ہے۔ جرمنی کے اخبار میں شائع ایک آرٹیکل کے مطابق چین کے J-10C ملٹی رول لڑاکا طیارے کے ہاتھوں فرانسیسی رافیل طیارہ گرائے جانے سے بھارت کا آپریشن سندور ایک تباہی میں بدل گیا۔ اخبار کے مضمون میں لکھا گیا ہے کہ تکنیکی برتری کے گھمنڈ میں مبتلا
بھارت پاکستان کی فضائی دفاعی صلاحیتوں اور J-10C اور PL میزائل کی صلاحیتوں کا اندازہ لگانے میں بری طرح ناکام رہا۔ رافیل کا گرنا یورپ کے لیے بھی وارننگ ہے۔ اسی طرح نامور امریکی جریدے نے اپنی ایک رپورٹ میں J-10C کی کامیابی کو لے کر امریکی F-16 کی برتری سے متعلق خطرے کی گھنٹیاں بجا دی ہے۔ نیشنل انٹرسٹ میں شائع رپورٹ کے مطابق چین کئی شعبوں میں مغرب کو پیچھے چھوڑ رہا ہے، ان شعبوں میں بھی جہاں ہمیشہ یہ سمجھا جاتا تھا کہ امریکہ کو برتری حاصل ہے، جیسا کہ ہتھیاروں کی صنعت میں J-10C اب عالمی برآمدی منڈی میں F-16 کے مقابلے کے لیے تیار ہے۔ رپورٹ کے مطابق حالیہ جنگ میں PL-15 ایئر ٹو ایئر میزائل سے لیس چینی J-10C جنگی تیاری کی شاندار کارکردگی کے پیش نظر بیجنگ کے پاس یہ حقیقی موقع ہے کہ وہ عالمی ہتھیاروں کی برآمدی منڈی میں امریکی F-16 کی بالادست حیثیت کو چیلنج کر سکے۔ گو کہ F-16 اب پرانا ہو چکا ہے، لیکن اگر چین F-16 کی فروخت میں کمی لانے میں کامیاب ہو جاتا ہے تو اس سے امریکہ کے دفاعی شعبے کو بھاری نقصان پہنچنے کا خدشہ ہے۔ دفاعی، سفارتی اور سیاسی کے علاوہ میڈیا کا محاذ بھی الٹا بھارت ہی کے گلے پڑ گیا ہے۔ یہاں بھی عالمی میڈیا بھارتی میڈیا کو کٹہرے میں کھڑا کر رہا ہے۔ نیو یارک ٹائمز کے مطابق پاک بھارت جنگ کے دوران بھارتی میڈیا نے جھوٹا پروپیگنڈا پھیلایا۔ بھارتی میڈیا کے مطابق بھارت نے حملوں میں پاکستانی ایٹمی تنصیبات کو نشانہ بنایا، 2 پاکستانی لڑاکا طیارے مار گرائے، کراچی کی بندرگاہ کے ایک حصے کو دھماکے سے اڑا دیا۔ نیو یارک ٹائمز کے مطابق بھارتی میڈیا کی معلومات کا کوئی بھی حصہ درست نہیں تھا۔ بھارتی میڈیا نے پاکستان کے خلاف گمراہ کن ویڈیو فوٹیج اور مصنوعی ذہانت سے ہیرا پھیری کر کے جھوٹ پھیلایا۔ نیو یارک ٹائمز کے مطابق بھارتی اینکرز اور مبصرین نے 2 جوہری ریاستوں کے درمیان جنگ کے لیے چیئر لیڈرز کا کردار ادا کیا۔ ان تمام معاملات پر تفصیلی گفتگو کے لیے پرائم میں جوائن کیا ہے سابق وزیر دفاع اور مسلم لیگ نون کے رہنما انجینئر خرم دستگیر خان نے، جو کہ سفارتی وقت کا بھی حصہ ہیں، جو کہ پرائم منسٹر کی جانب سے اناؤنس کیا گیا ہے۔ بہت شکریہ خرم دستگیر صاحب، آپ نے پروگرام میں جوائن کیا۔ سر یہ بتائے گا کہ حکومت نے جو وقت تشکیل دیا ہے جس کا آپ بھی حصہ ہیں، جو دنیا کے اہم کیپٹلز میں جائے گا اور پاکستان کا موقف رکھے گا پاک بھارت کشیدگی کے تناظر میں، سر ویسے تو پوری دنیا پاکستان کے موقف کو مان رہی ہے، یہ ڈیلیگیشن الگ سے کیا کرے گا جا کر؟ جی نہیں، میں تو اس کو فرق طریقے سے فریز کروں گا کہ پوری دنیا نے ہندوستان کی جو ایک آٹومیٹک حمایت کیا کرتی تھی دہشت گردی کے حوالے سے، وہ اب نہیں ہندوستان کو حاصل رہی۔ ہم، تو پاکستان کے پاس ایک سفارتی موقع ہے آ، 2 کام کرنے کا۔ ایک تو یہ کہ ہندوستان کو بطور ایک روگ ریاست، آپ اس اردو ترجمہ بدماش ریاست کے، اس کو ثابت کرنا ہے، جو کہ الحمدللہ ہمارے پاس بڑا واضح مواد موجود ہے کہ انہوں نے کس طرح جو ہے پاکستان میں دہشت گردی کو فائنانس کیا ہے۔ اس کے بعد انہوں نے خود اعتراف کیا ہے کہ وہ ایک اسیسینیشن کیمپین جس طرح کی انہوں نے کینیڈا میں اور امریکہ میں چلائی تھی، انہوں نے پاکستان میں بھی چلائی ہے۔ اور اس کے علاوہ جو ہے وہ جو ان کا کانڈکٹ رہا ہے مختلف حوالوں سے افغانستان میں اور افغانستان کے تھرو بلوچستان اور کے پی میں جو ٹیررزم وہ فائنانس کرتے ہیں۔ تو ایک تو ہندوستان کو ویسے ہمیں ایک روگ سٹیٹ کے طور پہ ثابت کرنا ہے، لیکن ساتھ ہی ان کو یہ بھی بتانا ہے کہ وہ جو فاٹف میں قوانین ہیں ٹیررزم فائنانسنگ کے، ان کا پاکستان نے تو سامنا کیا اور اپنی درستگی کی ہے، لیکن ہندوستان کو بھی اس کا سامنا کرنا پڑے گا۔ ایک تو یہ پورا سبجیکٹ ہے ہندوستان کا ٹیررزم اور اس کا جو مختلف لوگ۔ دوسرا یہ ہے کہ ہندوستان نے جو اس دفعہ آبی جارحیت کی ہے اور اپنی جو جنگی جنون میں پانی کو بھی گھسیٹا ہے، یہ بھی ہمیں دنیا کے سامنے ثابت کرنا ہے۔ اور واضح ہے کہ یہ ایک تہذیبی ایشو ہے، یہ ایک ماحولیات کا ایشو ہے، یہ ایک ہیومن ڈیولپمنٹ کا ایشو ہے۔ تو ہندوستان کا ایک بہت ہی یہ غیر ذمہ، یعنی پاگل پن کی حد تک غیر ذمہ داری جو ہے وہ ہم نے دنیا پر ثابت کرنی ہے، کیونکہ پاکستان نے واضح طور پر کہا ہے کہ اگر ہماری معیشت کا یہ جو ایک بنیادی جزو ہے پانی کا، اس کو روکا گیا تو پاکستان اسے جو ہے ایکٹ آف وہ وار میں دیکھا اعلان جائے جنگ گا۔ سمجھے گا۔ تو یہ جو ایشو ہے، یہ دونوں جو روگ سٹیٹ کا اور ٹیررسٹ سٹیٹ کا، اور دوسرا پانی کا۔ تیسری چیز جو اس سے ان دونوں سے علیحدہ ہے وہ یہ ہے، جس کا صرف ایک ذکر ضرور ہوگا لیکن ہمیں کچھ ثابت نہیں کرنا، وہ یہ ہے کہ ہندوستان نے جو اس جو مارکہ حق کے دوران انتہائی غیر ذمہ داری سے بیلسٹک میزائلز کا جو استعمال کیا ہے،
جو کہ نیوکلیئر وار ہیڈز بھی کیری کر سکتے ہیں. تو یہ ہندوستان کے جو جوہری ہتھیار ہیں اور ان کا جو استعمال ہے، 2022 میں بھی ان کا ایک براموس میزل جو ہے وہ میاں چنو میں آ گرا تھا. وہی براموس ہے جس نے نور خان بیس کو پر اٹیک کیا، بولاری بیس پہ اٹیک کیا، جیکب آباد بیس پہ اٹیک کیا. تو ہندوستان کے جوہری ہتھیاروں کے حوالے سے جو غیر ذمہ داری ہے وہ بھی دنیا پر ہم نے پوری طرح عیاں اور تو سر، مدر آف آل کرنی ہے. ایشوز جو کشمیر کا مسئلہ ہے، جو کہ پوری دنیا میں پھر سے اجاگر ہوا ہے، کیا وہ ایجنڈے میں شامل نہیں ہے اس ڈیلیگیشن کے؟ نہیں، وہ ایک اوور آرچنگ ایشو ہے جس کے اوپر سب سے پہلے ہی بات ہوگی. یہ جو تین تھے یہ تو فوری طور پہ اٹینشن کا ایشو ہے، لیکن ہم نے ان کو یہی دنیا کو یہ سمجھانا ہے کہ یہ تینوں ایشوز پیداوار ہی کشمیر کے ہیں. ان کی یہ جو پورا تناؤ ہے، اور ہندوستان میں اگر آپ ان کا میڈیا دیکھیں اور ان کی حکومتی جو گفتگو سنیں، ان کی نظر میں کشمیر اور پانی کا مسئلہ ایک ہی ہے. تو یہ جو کشمیر ہے یہ تو ایز اے سولوشن کے طور پہ جب دنیا ہم سے پوچھے گی کہ جی یہ تینوں معاملات ہیں، یہ بالآخر کہاں آ کر منتج ہوں گے، تو وہ منتج اسی پر ہوں گے کہ ہمیں کشمیر کا مسئلہ حل کرنا ہے، کشمیریوں کی مرضی کے مطابق ان کو خود مختاری کا حق دینا ہے. اگر خود مختاری کا حق دیں گے تو برے صغیر میں سے یہ جو جنگ کے بادل ہیں اور جس کی بنیاد پر ایک ہندتوا حکومت کو یہ وہ اپنا جنگی جنون حاصل ہے، صحیح. وہ آج خود ختم ہوگا اگر جب کشمیر کا مسئلہ حل تو ہو. خرم صاحب، کب سے یہ ڈیلیگیشن اپنا کام شروع کرے گا؟ آپ کے وزٹس کب سے سٹارٹ ہوں گے اور کس کیپٹل سے سٹارٹ کریں گے؟ جی ابھی یہ ساری تفصیلات جو ہیں ان کو حتمی کیا جا رہا ہے اور فائنلائز کیا جا رہا ہے. میری توقع ہے کہ غالباً کل یا پرسوں اس پر فائنل جو آئٹنریری ہے اور سارے جو ایشوز ہیں، ایک آف کورس بڑی تفصیلی بریفنگ بھی ہونی ہے فورن آفس میں، اس کا شیڈول ابھی جو ہے وہ کل سامنے آ جائے. لیکن امکان یہ ہے کہ اگلے ہفتے میں ہی جو ہے یہ وفد روانہ ہو جائے گا. جی میری توقع یہ ہے، میں صرف قیاس سرائی کر سکتا ہوں کہ ظاہر ہے جو دوسرے اراکین ہیں ان کی بھی جو ہیڈ آف ڈیلیگیشن ہے بلاول زرداری صاحب، لیکن میری توقع ہے کہ اگلے ہفتے کے غالباً آخر تک ہم انشاءاللہ اپنا سفر شروع کر دیں گے، تاکہ جو خود جا کر بات کرنا اور اب جو 21ویں صدی میں جو ہمارے پاس مختلف جو میڈیا کے ٹولز ہیں، انشاءاللہ ان کا بھرپور استعمال کرتے ہوئے پاکستان کی وکالت کریں گے. اور جو ڈوزیئر آج جاری کیا گیا ہے جس میں بھارت کے پاکستان کے اندر دہشت گردی کے اندر ملوث ہونے کے شواہد ہیں، باقی بھارت کے ایک روگ اسٹیٹ کے طور پر، بھارت کے ایک دہشت گرد ریاست کے طور پر جو ان کے ثبوت ہیں، وہ بھی دنیا کے ساتھ شیئر کیے جائیں گے. وہ ڈوزیئر بھی آپ ساتھ کیری کریں گے؟ نہیں، وہ میں نے جو گفتگو کی ہے وہ ڈوزیئر کی بنیاد پر ہی صحیح کی ہے. ہے کہ ہمیں جو ہے وہ اب دیکھیے ایک پاکستان کی طرف سے 2018 سے 22 کے دوران آپ اسے مصالحت کہہ لیں یا ایک ریسٹرینٹ کہہ لیں، میں نے تو اس کو جو اس پر لکھا بھی تھا کہ وہ اپیزمنٹ ہے، ایک بزدلانہ مصالحت ہے. ہم. اس کی وجہ سے ہم نے کھل کر ہندوستان کو نہ ہی ابھی تک اپنی سرزمین پر دہشت گردی کا ذمہ دار قرار دیا، نہ ہی یہ جو اسیسینیشن کیمپین کی اس کو قرار دیا. لیکن اب جو ہے تمام اس کے اوپر ایک کنسنسس ہے ریاست میں بھی اور سیاسی جماعتوں میں بھی کہ اب کھل کر ہندوستان کو یہ جو ہے وہ واضح کیا جائے کہ پاکستان کے اندر جو سب سے بڑا شکار ہے بطور ملک دہشت گردی کا، اس کے پیچھے ہندوستان کا ہاتھ ہے، اس کی فائنانسنگ ہے، اس کے قتل کی پالیسی ہے. تو یہ صحیح. سب کچھ دنیا پر ہمیں عیاں کرنا ہے. ایک انکلوسو اپروچ کے طور پر بہتر نہ ہوتا کہ تحریک انصاف جو کہ اپوزیشن کی بڑی جماعت ہے اسے بھی اس وفد میں شامل کیا جاتا؟ ظاہر ہے یہ پاکستان کا نمائندہ وفد ہے، یہ کسی حکومت کا نمائندہ وفد نہیں ہے. جس طرح سے بھارت کے اندر آپ دیکھیں تو وہاں پہ انہوں نے اپوزیشن کے ہی رہنما ششی تھرور کو اس ڈیلیگیشن کا رہنما کا سربراہ بنایا ہے، جو کہ بھارت کا موقف لے کر دنیا کے اندر جائے گا. تو بہتر نہ ہوتا کہ تحریک انصاف کو بھی وفد کے اندر شامل کر لیتے، چونکہ یہ سیاسی مسئلہ نہیں، یہ پاکستان کا مسئلہ ہے. جی یہ موقع تحریک انصاف پر تھا جب ان کو آئی ایس پی آر کی بریفنگ میں مدعو کیا گیا، لیکن وہ ہر چیز کو بانی چیئرمین کی رہائی سے مشروط کر دیتے ہیں اور اپنے سیاسی مقاصد پاکستان کے مفادات کو پر آگے رکھتے ہیں، جس کی وجہ سے انہوں نے وہ موقع جو ہے بڑا ایک نادر موقع تھا کہ وہ ریاست کے ساتھ، افواج پاکستان کے ساتھ اپنی جو وابستگی تھی وہ ظاہر کرتے، اس میٹنگ میں آتے، اور ان کی جو ہے اس ہٹ درمی کی وجہ سے جو ہے وہ اور بھی بہت سارے جو اقدامات حکومت کرنا چاہتی تھی ان کو شامل کرنے میں وہ نہیں ہو سکے. ہر چیز کو مشروط کیا گیا
کہ وہ آئیں گے، وہ رہا ہوں گے تو کچھ ہوگا. وہ جو فیصلہ تھا، اب آج بھی ان کے سامنے یہ فیصلہ ہے کہ اگر وہ بغیر کسی شرط کے، جس طرح شہباز شریف نے 2019 کے تناؤ میں، حالانکہ اس وقت محمد نواز شریف بھی جیل میں تھے، ہمارے بہت سارے جو عمائدین جیل میں تھے، ہم آپ سب کے اوپر پرچے تھے، اس وقت انہوں نے کوئی شرط نہیں لگائی تھی اور کھل کر وہ پاکستان کے ساتھ کھڑے ہوئے تھے. ہم انتظار کر رہے ہیں کہ وہ بھی تحریک انصاف بھی کھل کر پاکستان کے ساتھ کھڑی ہو. تحریک انصاف کا تو موقف ہے کہ ہم تو اس سارے معاملے میں ساتھ ہیں، اور اگر انہیں موقع دے دیا جاتا، پوچھ لیا جاتا تو ایک بہتر ہوتا. وہ انکار کر دیتے، یہ الگ بات ہی، پھر آپ کے پاس بہتر موقع ہوتا انہیں مزید تنقید کا نشانہ بنانے کا. نہیں نہیں، انکار کی تو ان کے پاس ایک موقع تھا کہ وہ اس دیکھیے وقت گزر جاتا ہے. 4 مئی کو ان کے پاس ایک موقع تھا کہ وہ اس بریفنگ میں شرکت کرتے جس میں تمام سیاسی جماعتیں موجود تھیں، اور وہ بریفنگ ساری سیاسی جماعتوں کے لیے ہی کی گئی تھی. میں بھی اس میں موجود تھا اور وہاں تحریک انصاف نہیں تھی. انہوں نے ایک فیصلہ کیا نہ آنے کا، غیر حاضر رہنے کا، پاکستان کے پیچھے نہ کھڑا ہونے کا، جس کا نتیجہ آج ہمیں نظر آ رہا ہے. وہ تو تحریک انصاف کا موقف تو اس وقت یہ تھا کہ وزیراعظم خود بریف کر دیں. وہ کہتے وزیر اطلاعات ہمیں بریف کریں گے، وہ کرتے. یہ تو مناسب نہیں ہے کہ دیکھیے وزیراعظم خود کرتے تو وہ میری کہتے ہم وزن میری لیتے اس چیز کا. استدا یہی تو میری استدا ہے کہ تحریک انصاف کے ومز کے اوپر، ان کی ایک وقتی خواہشوں کے اوپر ریاست کو توڑا مڑوڑا نہ ہی گیا ہے، نہ ہی توڑا جائے. سر اب آگے کے حوالے سے کیا حکمت عملی ہے؟ پاکستان تحریک انصاف کے ساتھ کچھ سیاسی سیز فائر کی باتیں ہو رہی تھی کہ ایسا ممکن ہے یا اب نہیں ہوگا؟ آپ کے بقول تحریک انصاف کے پاس ایک نہیں موقع تھا، بالکل ہوگا لیکن وہ کہہ جی. رہے تحریک نہیں انصاف آپ کہہ رہے وہ موقع مس کر چکی ہے. کیا ونڈو کہ اب ان کے ساتھ کوئی مصالحت نہیں، کا کوئی امکان نہیں ہے؟ ونڈو جو ہے وہ پھر کھولنی ہے. میں آپ کے ناظرین کو یاد کرا دوں کہ تحریک انصاف مذاکرات کی میز سے اٹھ کر گئی تھی، جس پر ہم آج بھی بیٹھے ہیں. وہ اگر چاہیں تو فوری طور پر سیاسی مذاکرات کا آغاز کریں، سیاسی جماعتوں کے ساتھ آغاز کریں، تو ہم پھر ان سے بات کرنے کے لیے تیار ہیں، اور جو بھی ان کے ایشوز ہیں. لیکن ان کا یہ خیال ہے کہ جی ایک سب لوگوں کو 9 مئی والوں کو چھوڑ دیا جائے، یا 10 مئی کے بعد جو ہے وہ 9 مئی ختم ہو گیا ہے. وہ جو دیکھیے یہ گروہ ہے کہ جنہوں نے شہیدوں کی یادگاروں کی بے حرمتی کی، اور دوسرا گروہ وہ ہے جو شہیدوں کے وارث تھے جنہوں نے ہندوستان کو شکست دی. صحیح تو یہ اب جب تک ان دونوں کے درمیان فاصلہ جو ہے جو کم کرنا ہے وہ تحریک انصاف نے کرنا. صحیح ہے. اچھا سر، فائنلی یہ بتائے گا کہ اس سارے جو ہم نے دیکھا ایک ایپیسوڈ بھارت کے ساتھ ایک مختصر جنگ کا، ہم نے بھارت کو شکست تو دی ہے. آگے آپ ظاہر آپ ہی پاکستان کے سابق وزیر دفاع ہیں، کیا سمجھتے ہیں کہ اب آپ کو مزید آگے کوئی خطرہ ایسا نظر آ رہا ہے کہ بھارت کی طرف سے مزید کوئی ایسی جارحیت ہو سکتی ہے، یا پھر جتنی سخت مار بھارت کو پڑی ہے وہ اگلے کئی سالوں تک بھارت جو ہے ایسی جرات نہیں کرے گا؟ جی نہیں، میں اس معاملے میں اتنا خوش فہمی کا شکار نہیں ہوں. میرے خیال میں تو بھارت کا جواب جو ہے اس دفعہ عسکری طریقے سے نہیں، بلکہ جس کا ہم نے ذکر بھی کیا ہے اس پروگرام میں، بلوچستان اور کے پی میں دہشت گردی کی صورت میں آئے گا. پہلا جواب جو آلریڈی وہ کر چکے ہیں. جعفر ایکسپریس ہم نے دیکھا ہے کس طرح وہ بی ایل اے کو فائنانس کرتے ہیں، وہ ٹی ٹی پی کو فائنانس کرتے ہیں. تو جو اگلے کچھ مہینے ہیں، ایک جواب تو اس مغربی سرحد سے متوقع. صحیح ہے. لیکن 12 یعنی سے آپ کہہ رہے ہیں 18 کہ مہینے اب میں وہ پراکسی وار کی طرف آئیں گے، پراکسیز کے ذریعے وہ جی پاکستان پہ وہ اٹیک کریں گے. پراکسی وار کو ہیٹ اپ کریں گے. لیکن دوسری طرف دیکھیے جنگ کا ایک جو بہت بڑا زاویہ ہے وہ یہ ہے کہ مغرب بمقابلہ چائنا. تو اب مغرب کے ہتھیاروں کو صرف ہندوستان کی پسپائی نہیں ہوئی، مغرب کے ہتھیاروں کی پسپائی ہوئی ہے. تو لہذا وہ اس انیشیٹو کو بھی ریگین کرنا چاہیں گے. تو اس معاملے میں میری نظر میں اگلے 12 سے 18 ماہ میں ایک ان کی طرف سے پاسبلٹی ہے، اگر ہم امن کی طرف مذاکرات کے ذریعے نہیں جاتے اور دنیا ہندوستان کا ہاتھ نہیں روکتی. صحیح. کہ آپ نے ایک دفعہ تو بیلسٹک میزائل چلا لی ہے، دوبارہ آپ کو نہیں چلانے دیے جائیں گے کیونکہ اس کے نتائج بہت بھیانک ہوں گے. تو اس لیے جو ہے یہ معاملہ ہمیں ابھی مستقل نگرانی جو ہے اپنی سرحدوں صحیح ہے. کی، مشرقی بھی اور مغربی دونوں کی کرنی. صاحب، سارے اس ایپیسوڈ کے اندر میاں نواز شریف صاحب کی خاموشی بڑی محسوس کی گئی ہے. صرف ایک 10 تاریخ کو 10 مئی کو ان کا ٹویٹ آیا ہے، باقی اس سے پہلے اس کے بعد میاں صاحب مکمل خاموش رہے ہیں. کیا وجہ ہے اس کی؟
جی، انہوں نے مکمل جو اس معاملے میں جو فرنٹ لائن ذمہ داری ہے وہ محمد شہباز شریف کو دی تھی، جنہوں نے الحمدللہ اپنی جماعت کو بھی، افواج پاکستان کو بھی، اور اس پورے ملک کو سرخرو کیا ہے اس پورے معاملے میں۔ اور یہ اللہ تعالیٰ کا شکر ہے کہ جس طرح 1998 میں محمد نواز شریف وزیر اعظم تھے تو ہمیں ایٹم کے دھماکوں کا چیلنج آیا جس نے پاکستان کو پھر انہوں نے سرخرو کیا۔ اس دفعہ شہباز شریف موجود تھے جنہوں نے پاکستان کو محفوظ کیا، ورنہ ہم نے وہ حکومت بھی دیکھی ہے 5 اگست 19 کو کہ ہندوستان نے کشمیر پر قبضہ کر لیا اور جواب یہ تھا کہ 1.5 منٹ کھڑے رہیں گے ہر جملے۔ صحیح ہے، بہت شکریہ خرم دستگیر صاحب، آپ نے پروگرام میں جوائن کیا، آپ نے گفتگو ملاحظہ کی مسلم لیگ نون کے رہنما خرم دستگیر صاحب کی، جن کا کہنا ہے کہ اگلے ہفتے تک امکان ہے کہ بریفنگ بھی ہو جائے گی وزارت خارجہ میں، اور یہ ڈیلیگیشن جو ہے روانہ ہوگا، کیونکہ کشمیر پانی کا مسئلہ، دہشت گردی کا مسئلہ جو ہے، اور جنگ کے دوران بھارت کی غیر ذمہ دارانہ جو ایک بیہیویئر تھا اسے پوری دنیا کے سامنے ایکسپوز کرے گا۔ پروگرام میں ایک مختصر بریک لیں گے، بریک سے واپس آئیں گے، بات کریں گے کچھ اہم سیاسی معاملات کی، ہمارے ساتھ رہے گا۔ ویلکم بیک ناظرین، پاکستان تحریک انصاف اور حکومت کے درمیان کیا معاملات ایک بار پھر مزاحمت کی طرف جائیں گے یا اس سے پہلے ہی مفاہمتی دروازے کھل جائیں گے؟ پاکستان تحریک انصاف کی جانب سے اس خواہش کا اظہار تو کیا گیا تھا کہ اب سیاسی سیز فائر پاکستان کے اندر ہو جانا چاہیے، لیکن ایک مکس سگنلنگ پاکستان تحریک انصاف کی طرف سے کی گئی کہ مذاکرات ہونے چاہیے، نہیں ہونے چاہیے، مذاکرات ہوں تو خفیہ ہوں یا پھر یہ مذاکرات اوپن ہونے چاہیے۔ چونکہ پاکستان تحریک انصاف کی طرف سے اس خواہش کا اظہار اس مرتبہ کیا گیا ہے کہ اب کی مرتبہ اگر حکومت سے مذاکرات ہوتے ہیں تو پھر انہیں خفیہ رکھا جائے گا، کیمرے کی آنکھ سے دور رکھا جائے گا تاکہ وہ کامیاب ہو سکیں۔ اس کے ساتھ ساتھ پاکستان تحریک انصاف کے ہی سابق رہنما اور سابق وزیر اطلاعات فواد چودھری نے تحریک انصاف کو یہ مشورہ دیا ہے کہ اب تحریک انصاف حکومت سے مذاکرات کر لے تاکہ عمران خان کی رہائی ہو سکے۔ چونکہ تحریک چلا کر تو پاکستان تحریک انصاف ایسا نہیں کر سکتی، تو پاکستان تحریک انصاف آنے والے دنوں میں کیا مزاحمتی رخ اختیار کرے گی یا پھر مفاہمت سے ہی مسائل کا حل نکالا جائے گا؟ بات کریں گے پاکستان تحریک انصاف کے وکیل فیصل چودھری صاحب سے۔ بہت شکریہ آپ نے جوائن کیا فیصل چودھری صاحب، یہ بتائیں کہ کیا ہونے جا رہا ہے پھر؟ مزاحمت کی طرف پھر سے تحریک انصاف جانے لگی ہے یا پھر اب کی مرتبہ پھر مزاحمتی کے بجائے مفاہمتی دروازہ جو ہے وہ پھر سے کھٹکھٹایا جائے گا؟ دیکھیے، دو طرح کی اپروچز ہیں، اور جو گور صاحب ہیں یا یمین صاحب ہیں یا ہم جیسے چھوٹے لوگ بھی جو اس میں شامل ہیں، میں تو سمجھتا ہوں کہ مزاحمت کا نہ تو کوئی جواز ہے اور نہ ہی کوئی ایسا ماحول ہے۔ اور جو ہاکس ہیں انہوں نے عمران خان صاحب کی رہائی میں کوئی قابل ذکر کردار ادا نہیں کیا، بلکہ وہ جو اپرچونٹیز بنی ان کو مس بھی کیا۔ ان کی وجہ سے نقصان ہوا ہے عمران خان صاحب کو اور ان کی فیملی کو اور رہنماؤں کو اور ہماری پارٹی کو، ہمارے کارکنان کو۔ 17 ہمارے لوگ بھی شہید ہو چکے ہیں 26 نومبر کو۔ تو تحریک کس بنیاد پہ چلائی جائے گی، تحریک کے لوازمات کیا موجود ہیں، اس سے پہلے تو سیاسی ماحول بنانا پڑتا ہے۔ وہ ماحول تو موجود نہیں ہے، اور میرے خیال میں اب جو گیون سچویشن ہے، جو نئی سچویشن ایمرج ہوئی ہے انڈیا پاکستان جنگ کے بعد، تو اس صورتحال میں تو مشکل ہے کہ کوئی تحریک چلائی جا سکے۔ موسم بھی سخت ہے اور ابھی کوئی گراؤنڈ ورک بھی تیار نہیں ہے۔ اور اس کے ساتھ ساتھ پاکستان تحریک انصاف کے کیمپ کے اندر بھی کافی زیادہ اختلافات بھی پائے جاتے ہیں، تو ایسے میں تحریک آپ کہہ رہے ہیں کہ چلنا بڑا مشکل ہے۔ جی، جو تحریک انصاف کی موجودہ جو لیڈرشپ ہے، خاص کر جو اپوائنٹڈ ہیں، وہ انہوں نے تو وہ کام کر دیا ہے کہ 2 سال میں اسٹیبلشمنٹ حکومت نہیں کر سکی۔ انہوں نے پی ٹی آئی کو جو جتنا نقصان پہنچایا ہے ارریلیونٹ کر دیا ہے، آپس کی لڑائیاں اتنی بڑھا دی ہیں، اور اب بامی چپلش کی وجہ سے جو ہے پی ٹی آئی اب اس پوزیشن میں نہیں ہے۔ تو اس سب چیز کا نقصان جو ہے وہ تو ہو رہا ہے عمران خان صاحب کی ذات کو اور ان کی فیملی کو، اور جو کارکنان اندر ہیں اور جو رہنما اندر ہیں ان کو۔ یہ جو باہر لیڈرشپ ہے یہ قاصر ہے۔ یہ میں تنقید نہیں کر رہا، میں حقائق بیان کر رہا ہوں کہ یہ قاصر ہیں، کوئی پولیٹیکل ایونٹ کریٹ کرنے کے ان کی کیپیسٹی نہیں ہے۔ اور عمران خان صاحب کو بھی یہ بات اب سوچنی پڑے گی کہ اگر سیریس پالیٹکس کر رہی ہیں تو پھر آپ کو ٹیم بدلنی پڑے گی۔ اس ٹیم کے ساتھ عمران خان صاحب کو باہر آنا ناممکن ہے، میری نظر میں، میری رائے میں۔ یہ ٹیم ڈیلیور نہیں کر سکی اور نہ ہی کر پائے گی۔ اور اگر ٹیم نہیں بدلتے تو پھر حکمت عملی بدلنی پڑے گی کہ مزاحمت نہیں، پھر مفاہمت سے ہی اب خان صاحب کی رہائی ممکن ہے۔
دیکھیے اب تو جو بات چیت چل رہی ہے اس میں یہ بھی تو ایک بہت بڑا سوال یہ ہے کہ ٹی او آر کیا ہوں گے، کیا جو ٹرمز آف ریفرنس ہم ڈکٹیٹ کرانا چاہ رہے تھے اب اس کی صورتحال تو ہے نہیں اپیرنٹلی جو آن دا فیس آف اٹ حکومت پہ یا اسٹیبلشمنٹ پہ تو کوئی ایسا دباؤ نہیں ہے ایسا ہی ہے کہ بالکل. وہ ان ٹی آرز کو کے اوپر جو ہے وہ سبمٹ کرے گی. تو عمران خان صاحب کے لیے بھی یہ فیصلہ کرنا جو ہے وہ امپورٹنٹ ہوگا کہ کس طرح سے یہ معاملات کو آگے بڑھانا، کیونکہ تحریک کے معاملات جب میری ان سے ملاقات 30 اپریل کو ہوئی تھی تو میں نے بالکل اوپنلی ان کو یہ بتایا تھا کہ آپ کی اس موجودہ آرگنائزیشن کے ذریعے جو ہے وہ نہیں لائے جا سکتے، آپ کو سیاسی لوگوں کی ضرورت ہے. اور دوسری یہ بات ہے کہ اسٹیبلشمنٹ سے بات چیت تو شاید براہ راست ممکن نہیں ہو سکے گی، اس کے لیے بھی سیاسی پارٹیوں سے سیاسی لوگوں سے بات کرنی پڑے گی. تو جب آپ نے بہنوں کا جب آپ نے 30 اپریل کو خان یہ صاحب ان سے کا تو اسٹیبلشمنٹ سے بات چیت کے رسپانسبل بارے سے آپ نے جب خان صاحب سے گفتگو ہوئی تو خان صاحب کا موقف کیا تھا اس پہ؟ نہیں، انہوں نے بات اپنی سنی اور انہوں نے اس کو بالکل تحمل کے ساتھ بات کی، لیکن اس کے بعد کیونکہ حالات جنگ کی طرف سے چلے گئے تو اس وقت پھر سیاست تو کی گنجائش تو تھی نہیں. اور سیاست کے جو جنگ کے بعد بھی ان کی ملاقات ہوئی جو فیملی سے، اس میں بھی جو میسج آیا اور اس سے پہلے جو پہلگام کے واقعے کے بعد ملاقات ہوئی تو وہ تو خالصتاً پاکستان کی سالمیت، پاکستان کے ساتھ کھڑا ہونے کا میسج تھا. ظاہر سے اس وقت کے اوپر سیاست تو نہیں کی جا سکتی تھی، جی ہاں. نہ عمران خان صاحب نے سیاست کی ہے. عمران خان صاحب بہت پاپولر ہیں، اس میں تو کوئی دوسری رائے نہیں ہے، لیکن ان کی جو اس وقت موجودہ لیڈرشپ ہے ان کے پاس ان کی پاپولیرٹی کو سکسیس میں بدلنے کی کوئی سٹوری نہیں ہے. جذباتی رشتے تو ہیں، وہ فیملی ان کی بہت قدر کی جانی چاہیے اور قدر ہونی چاہیے، اور انہوں نے بہت ایفرٹ کیے، لیکن جو سیاست ہے وہ تو سر پھر حقائق پہ ہی ہوگی. وہ تو جو موجودہ صورتحال ہوتی ہے ایوری ڈے از اے نیو ڈے پالیٹکس، اس کے مطابق اسٹریٹجی بنانی پڑتی ہے. اور وہ اسٹریٹجی جو ہے وہ ناپیدا عمران خان صاحب کی شخصیت ذات بہت مضبوط ہے، بہت پاپولر ہے. ان کے اور بچوں کا یہ انٹرویو یہ ہو طے وہ ہے بھی فیصل آپ چودھری دیکھیے صاحب کہ کہ اب کتنے تک جو ملین ہے ویوز حکومتی دیتا. سائٹ سے کوئی بھی رابطہ کسی قسم کا کسی لیول پہ نہیں کیا گیا ابھی تک؟ میری اطلاع تو کوئی ایسا فارمل انویٹیشن جو ہے یا فارمل رابطہ نہیں کیا گیا. بات چیت جو ہے وہ گور صاحب جیسا سیاح آدمی ہے، وہ تحمل مزاج آدمی ہے. میں سمجھتا ہوں کہ ان کا اور علی مین صاحب کا ایک رول ہوگا جب بھی ہوگا، لیکن یہ ڈپینڈ کرتا ہے عمران خان صاحب کی. اب ان سے جو ملاقات پرسوں منگل والے دن ہوگی جس کسی کی بھی، تو وہ پھر پتہ لگے گا کہ کیا صورتحال. عمران خان صاحب اس کو کیسے دیکھتے ہیں، کیونکہ ملک میں عدم استحکام، سیاسی عدم استحکام کو ختم کرنے کے لیے حکومت اور اسٹیبلشمنٹ کے اوپر ایک سنہرا موقع تو ہے، کیونکہ جنگ کے بعد بہت زیادہ ایک فضا ہے ملک میں یونیفیکیشن کی، یونائٹڈ ہونے کی. اور عمران خان صاحب کی جو اس میں قید ہے اس میں وہ تھوڑی سی وہ کربنگ ہوتی ہے. لیکن اس تو کے وہ پی کانٹرری ٹی آئی کے اگر لوگ دیکھا جائے تو فیصل چودھری صاحب حکومت جو ہے وہ پہلے سے زیادہ جو اسے ایک لیجیٹیمیسی کرائسس کا سامنا تھا، اب تو بڑے کانفیڈنٹ ہو گئے ہیں. ایک ظاہرہ جنگ جیتی ہے اس پاکستان نے اس حکومت کے ہوتے ہوئے، وہ تو زیادہ کانفیڈنٹ ہو گئی ہے پہلے سے زیادہ. تو مجھے نہیں لگتا کہ پہلے جو حکومت کی پوزیشن تھی وہ زیادہ اس وقت ایک پوزیشن آف ویکنس سے شاید بات کرتی. آج تو گورنمنٹ جو ہے وہ پوزیشن آف اسٹرینتھ سے بات کرے گی. تحریک انصاف کی جو پوزیشن ہے وہ مزید کمپرومائز ہوئی ہے. جو پچھلا موقع تھا آپ کے پاس بات چیت کا، شاید اس وقت اگر آپ بات چیت کر لیتے آگے بڑھتے تو وہ زیادہ بہتر موقع نہیں تھا تحریک انصاف کے لیے. حکومت جو ہے وہ اس نے افواج پاکستان اور قوم کی مدد سے جو ہے یہ جنگ جیتی ہے. اور یہ خوش قسمت اس لیے ہے، میں اس حکومت کو کہتا ہوں کہ ان کی جو ملٹری کمانڈ ہے وہ بہت تگڑی ہے اور بہت دلیر ہے، اور فوجیوں سے دلیری کی توقع کی جاتی ہے. جس طرح سے ہماری فوجوں نے رسپونڈ کیا دشمن کو وہ تو انپریسیڈنٹڈ ہے. اس سے نو ڈاؤٹ کہ ان کی بہت رسپیکٹ اور پاپولیرٹی واپس آئی ہے، یہ بات ماننی پڑے گی. لیکن جس اگر آپ دلیری کا آپ ذکر کر رہے ہیں فیصل چودھری صاحب، تحریک انصاف کی سینئر لیڈرشپ کی طرف سے ایسا کوئی بیان سامنے نہیں آیا. ایک نادر موقع نہیں تھا پاکستان تحریک انصاف کے لیے سی بی ایمز کا یا ایک بہتر ماحول بنانے کے لیے کہ وہ کھل کر آتے اپنی افواج کی سپورٹ میں؟ بڑا ہچکچاتے ہوئے جو ہے تحریک انصاف کی جو سینئر لیڈرشپ ہے اس کی طرف سے موقف آیا اس جنگ کے دوران بھی، بلکہ کچھ سوشل میڈیا اکاؤنٹس کی طرف سے تو بڑا نیگیٹو پروپیگنڈا بھی ہوا ہے. نہیں، وہ ہے وہ سوشل میڈیا اکاؤنٹس نہ ہونے کے برابر ہیں، ان کو تو کنسیڈر ہی نہیں کرنا چاہیے. جب آپ بڑی بات ہوتی ہے نا تو چھوٹے موٹے ایلیمنٹس کو تو ڈسکس کرنا بھی فضول بات ہوتی ہے. گزارش یہ ہے کہ پی ٹی آئی کی جو، وہی تو میں کہہ رہا ہوں کہ اتنی اگر عقل میں ہوتی تو عمران خان صاحب اب جو ہے باہر نہ ہوتے. جب ان کو سیاست کرنے کی اہلیت نہیں ہے
نریٹو بنانے کی اہلیت نہیں ہے. لائحہ عمل پہ تو آپ کے جو خواتین ہیں ہماری ان کی تو بہتر پرفارمنس ہے. یہ اپنا یہاں پہ تو مرد کہتے ہیں کہ ہم تو لائحہ عمل ہی نہیں دے سکتے, ہم تو کچھ نہیں کر سکتے, 5 لاکھ بندہ لاؤ اور میں اسپیچ کر کے عمران خان کو چھوڑا. وہ بندہ لانا ہی تو چیلنج ہے. وہ کون لائے گا, کیسے لائے گا, وہ تو ایک بہت بڑا چیلنج ہے. مینوورنگ اتنے بڑے بندوں کی باہر لانا, ان کو اس بات پہ قائل کرنا کہ آپ آئیں گے. تو یہ باتیں تو سیاست میں جو ہے اپوزیشن کی سیاست میں میٹر کرتی ہے. تو یہ بات میں آئی ٹوٹلی ایگری کہ اگر مگر تو رکھنا ہی نہیں چاہیے تھا. اگر کسی ویسے میں سمجھتا ہوں جو گوہر صاحب نے بیان دیا تھا پی ٹی آئی کی طرف سے بیان ہے, اس میں اگر مگر نہیں تھا, ایون کیونکہ عمران خان صاحب نے اگر مگر نہیں رکھا. انہوں نے بالکل اسٹریٹ اوے جو ہے وہ ملک کے ساتھ کھڑا ہوئے ہیں ہندوستان کے خلاف, اور ملک کے لیے ہر قربانی دینے کا انہوں نے دیا بھی دیا. جیل میں بیٹھ کے مودی کو جس طرح سے عمران خان نے نلکارا ہے, موجودہ حکومت کی لیڈرشپ تو سمو مکمم رہی ہے. نواز شریف کا تو آج تک بیان ہی نہیں آیا پورے کرائسس میں. اور پی ٹی آئی جو ہے وہ تو سب سے زیادہ انہوں نے سوشل میڈیا پہ ڈیفینڈ بھی کیا, اور کوئی احسان نہیں کیا. ہمارا ملک ہے, ہماری دھرتی ہے, ہمارا اپنی فوج ہے, اپنا معاملہ ہے. جب ہندوستان کے ساتھ بات ہوگی تو ہم کھڑے ہوں گے, اس میں تو کسی پہ احسان کی بات بھی نہیں ہے. تو گزارش یہ ہے کہ یہ چیزیں جو ہیں یہ موقع ملتے ہیں, موقع, یہ بات میں آپ سے ایگری کرتا ہوں کہ کافی سارے موقع ضائع کیے گئے ہیں. اور اب جو ہے اب پی ٹی آئی کو ایونٹس کے ابھی کوئی ایونٹ ہے نہیں, اور ارریلیونٹ اتنی ہوگی کہ ڈے ٹو ڈے افیئرس میں بھی پی ٹی آئی آپ کو نظر نہیں آتی ہے. اس کی وجہ انٹرنل چپکلشیں ہیں جو کہ صحیح. یہ روز بنائے رکھتے ہیں, اور یہ باقاعدہ منصوبہ بندی کے تحت عمران خان کا نیریٹو بھی فرسٹریٹ کر دیا جاتا ہے. جو بھی اٹھتا ہے وہ منہ اٹھا کے کہہ دیتا ہے جی وہ کمپرومائز ہے. بھائی کس نے فوج کو, گور نے فوج کو کیا دیا, کیا لیا, علی امین نے کیا صحیح. لیا, باقیوں کو آپ جو کمپرومائز کہتے ہیں, کون سی ٹرافی کس کے گھر پہ آئی ہے. ہر صحیح. بندے کو آپ نے ڈسکرنٹل کیا ہوا, ہر بندے کے اوپر الزام آپ پارٹی کے اندر سے لگاتے ہیں. تو کوئی رضاکار تو ہے نہیں, کوئی آپ کے ذاتی ملازم تو ہے نہیں. ٹھیک ہے. جس کو عزت دیں گے وہ عزت کرائے گا, اور اگر عزت نہیں دیں گے تو پارٹیوں میں جو عزت نہیں دیتا, اور لیڈرشپ ہاٹ واٹرز میں جب ہوتی ہے نا پارٹی, تو پھر بڑوں کو بڑا بننا پڑتا ہے. تو ایسا ہی ہے. یہ چیزیں بھی عادتیں بھی بدلنے کی ضرورت ہے. بہت شکریہ فیصل چودھری صاحب, آپ نے پروگرام میں جوائن کیا. ناظرین, آپ نے گفتگو ملاحظہ کی پاکستان تحریک انصاف کے وکیل فیصل چودھری کی, جن کا کہنا ہے کہ فی الوقت تو پاکستان تحریک انصاف اتنی کیپیبل نہیں ہے, اس پوزیشن میں نہیں ہے, تمام تر پاپولیرٹی کے باوجود کہ وہ تحریک چلا سکے حکومت کے خلاف. حکومت کی پوزیشن بھی اس جنگ میں کامیابی کے بعد مزید مضبوط ہوئی ہے. تو پاکستان تحریک انصاف کو معاملہ فہمی سے کام لیتے ہوئے مذاکرات کی راہ اختیار کرنی چاہیے. کئی مواقع پاکستان تحریک انصاف نے مس کیے ہیں, اب مزید ایسے مواقع مس نہیں کرنے چاہیے. پروگرام میں ایک مختصر بریک لیں گے, بریک سے واپس آئیں گے, بات کریں گے معاشی میدان کی, کہ جہاں حکومت کی طرف سے بڑے بڑے دعوے تو ہو رہے ہیں معاشی میدان میں کامیابیوں کے, لیکن پاکستانی عوام کے لیے کچھ زیادہ اچھی خبریں نہیں ہیں. کیا ہو رہا آنے والے دنوں میں, بات کریں گے بریک کے بعد. ہمارے ساتھ رہے گا. ویلکم بیک. آئی ایم ایف نے ایک بار پھر پاکستان سے ڈو مور کا مطالبہ کر دیا ہے. سٹاف لیول معاہدے کے تحت 7 ارب ڈالرز کے قرض کے لیے آئی ایم ایف نے یک مشت 11 نئی شرائط عائد کر دی ہیں, جس کے بعد پاکستان پر عائد کل شرائط کی تعداد 50 تک جا پہنچی ہے. آئی ایم ایف کی جانب سے گزشتہ رات جاری رپورٹ میں پاکستان پر 11 نئی شرائط عائد کی گئی ہیں, جن میں 17.6 ٹریلین روپے مالیت کے نئے بجٹ کی منظوری, بجلی کے بلوں پر ڈیٹ سروسنگ سرچارج میں اضافہ, اور 3 سال سے زائد پرانی استعمال شدہ کاروں کی درآمد پر پابندی اٹھانا شامل ہے. آئی ایم ایف نے سٹاف لیول رپورٹ میں کہا ہے کہ پاک بھارت کشیدگی برقرار رہتی ہے تو اس سے پروگرام کے مالی, بیرونی اور اصلاحاتی اہداف کے لیے خطرات بڑھ سکتے ہیں. اسی تناظر میں آئی ایم ایف نے آئندہ مالی سال کا دفاعی بجٹ 2.4 ٹریلین روپے ظاہر کیا ہے, جو 252 ارب روپے یا 12% زیادہ ہے. تاہم اس تخمینے کے مقابلے میں حکومت نے 2.5 ٹریلین روپے یا 18% زیادہ بجٹ مختص کرنے کا عندیہ دیا ہے. آئی ایم ایف کا مطالبہ ہے کہ مالی سال 2026 کا بجٹ جون 2025 کے آخر تک پارلیمان سے منظور کرایا جائے, اور وہ بھی ان اہداف کے ساتھ جو عالمی مالیاتی ادارے نے طے کیے ہیں. یہی نہیں, صوبوں پر بھی نئی ذمہ داریاں عائد کی گئی ہیں. تمام صوبوں کو زرعی آمدنی پر نیا ٹیکس لاگو کرنا ہوگا. اس کے لیے ایک جامع منصوبہ تیار کیا جائے گا, جس میں ریٹرن فائلنگ, ٹیکس دہندگان کی شناخت, رجسٹریشن, آگاہی مہم اور تعمیل کی بہتری جیسے نکات شامل ہوں گے. اس منصوبے کی ڈیڈ لائن 30 جون رکھی گئی ہے. آئی ایم ایف چاہتا ہے کہ حکومت ایک تفصیلی گورننس ایکشن پلان بھی شائع کرے تاکہ ادارہ جاتی کمزوریوں کی اصلاح ہو سکے. اس کے ساتھ ساتھ بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام میں دی جانے والی نقد امداد میں مہنگائی کے تناسب سے اضافہ کیا جائے تاکہ کم آمدنی والے طبقے کی قوت خرید متاثر نہ ہو. معاہدے میں توانائی کے شعبے میں 4 نئی شرائط عائد کی گئی ہیں. حکومت کو 1 جولائی تک بجلی کے نرخوں کی سالانہ بنیاد پر
نظر ثانی کا نوٹیفیکیشن جاری کرنا ہوگا تاکہ بجلی کے نرخ لاگت کی بنیاد پر برقرار رہیں۔ اسی طرح گیس کے نرخوں کی ششماہی بنیاد پر ایڈجسٹمنٹ کا نوٹیفیکیشن 15 فروری 2026 تک جاری کرنا ہوگا۔ آئی ایم ایف نے یہ مطالبہ بھی کیا ہے کہ جون کے آخر تک بجلی کے بلوں میں قرض ادائیگی سرچارج پر فی یونٹ 3 روپے 21 پیسے کی حد ختم کی جائے۔ ایف بی آر کی کارکردگی اور ٹیکس وصولیوں کا ہدف بھی آئی ایم ایف کی توجہ کا مرکز بنا ہوا ہے۔ موجودہ صورتحال کے مطابق ایف بی آر 13,200 ارب روپے کا ہدف پورا کرنے میں ناکام رہا ہے، لہٰذا آئی ایم ایف نے مؤثر عمل درآمد کے ذریعے 700 ارب روپے کی اضافی رقم اکٹھا کرنے کی ضرورت پر زور دیا ہے۔ آئی ایم ایف سے مذاکرات کے دوران جب حکومت تنخواہ دار طبقے پر ٹیکس کی شرح کم کرنے کی تجویز پیش کی تو آئی ایم ایف نے اسے مسترد کر دیا۔ ادارے کے مطابق اگر اس طبقے سے ٹیکس کم کیا گیا تو ملک کا ٹیکس گیپ مزید بڑھ سکتا ہے، جو پہلے ہی ایک بڑا مسئلہ ہے۔ آئی ایم ایف کی جانب سے عائد کی گئی یہ شرائط حکومت کے لیے کتنا بڑا چیلنج ہوں گی، اس کا معیشت اور عام عوام پر کتنا اثر پڑے گا، مزید بات کریں گے۔ پرائم میں جوائن کیا ہے سابق وزیر خزانہ اور عوام پاکستان پارٹی کے سیکرٹری جنرل ڈاکٹر مفتاح اسماعیل نے۔ بہت شکریہ مفتاح اسماعیل صاحب، آپ نے پرائم میں جوائن کیا۔ سر یہ بتائے گا کہ آئی ایم ایف نے ایک مرتبہ پھر پاکستان سے ڈو مور کا مطالبہ کر دیا ہے اسٹاف لیول معاہدے کے تحت، جو 7 ارب ڈالر کے قرض پروگرام میں جو انہوں نے شرائط رکھی ہیں، تو ٹوٹل یہ شرائط جو ہے تقریباً یہ 50 تک پہنچ چکی ہیں، جو کہ پاکستان نے پوری کرنی ہے۔ جن میں جو ڈیٹ سروسنگ سرچارج ہے بجلی کے بلوں پہ، اس میں اضافے کی شرط ہے، پھر ساتھ ساتھ جو پاکستان کے حوالے سے جو زرعی ٹیکس ہے اس کا نفاذ ہے، پھر جو سیلریڈ کلاس ہے اس کے اوپر جو ٹیکس ہے اس میں کمی کا گورنمنٹ نے مطالبہ کیا تھا، لیکن وہ آئی ایم ایف نے ریجیکٹ کر دیا ہے۔ پھر یہ بھی کہا گیا ہے کہ ایف بی آر کا جو ہدف ہے وہ 13,200 تو ہم سے پورا ہوا نہیں ہے، اس میں بھی 700 ارب کا مزید انہوں نے کہا کہ آپ اضافہ کریں۔ تو یہ ڈویبل ہے پاکستان کے لیے موجودہ حالات کے اندر؟ کچھ چیزیں ان میں سے ڈویبل ہیں اور میرے خیال سے مفید بھی ہوں گی۔ بیشتر چیزیں ان میں سے ڈویبل نہیں ہیں یا مفید نہیں ہیں۔ تو آئی ایم ایف کیونکہ جو ہم نے کرنے کے کام ہیں وہ نہیں کیے، کیونکہ ہم نے کچھ اصلاحات نہیں کری اور اپنی پورے سال کی ذمہ داری ہم نے ضائع کی، صرف وقت ضائع کیا ہے، لہٰذا آئی ایم ایف کڑی سے کڑی شرائط رکھتا ہے ہمارے اوپر، جس کا اثر عوام کے اوپر آتا ہے۔ مثال کے طور پر اس بار وہ پانی مہنگا کرنے کی بات کر رہے ہیں کہ کسان کو جو آپ پانی دیں گے وہ مہنگا کرنا پڑے گا آپ کو۔ آلریڈی آپ دیکھیں کہ یہ گندم کی انہوں نے مارکیٹ جو فری کروائی ہے، لیکن حکومت نے اپنا کام نہیں کیا، ایکسچینج نہیں بنوائے، اسٹوریج صحیح نہیں بنوائی، الیکٹرانک ریسیٹس نہیں بنوائیں، تو اس وقت جو ہے وہ جو ہمارا کسان ہے وہ مر چکا ہے۔ گندم جو ہے وہ اب کوڑیوں کے دام بک رہا ہے اور پھر اگلے سال شاید اور کم لگے گا۔ لیکن جو حکومت کو نہیں کرنے کے کام ہے، جو آئی ایم ایف نہیں بولتا، آپ نے چینی برآمدات میں سے چینی نے برآمد کر دی 7.5 لاکھ ٹن، تو آپ دیکھیں گے جو چینی 130 روپے کی ہوتی تھی آج سے 4 5 6 مہینے پہلے، وہ آج 190 روپے کی ہو گئی ہے۔ اچھا سر، یہ جو ایف بی آر کے بارے میں بہت زیادہ گورنمنٹ نے بات کی، بڑا چرچا رہا کہ بڑی وہاں پہ اصلاحات کی جا رہی ہیں، پچھلی گورنمنٹ ہو یا موجودہ گورنمنٹ ہو، اسے بڑے دعوے کیے، لیکن جو ٹیکس وصولی کا ہدف ہے وہ پورا نہیں ہو سکا، اور ہمیشہ سے وہی ایک وہاں پہ چل رہی ہے پریکٹس کہ جو آلریڈی جو ٹیکس پیئرز ہیں ان کے اوپر مزید بوجھ ڈال دیا جائے، نئے ٹیکس پیئرز ایڈ نہیں ہو پا رہے۔ کیا کہیں گے اس پہ جو ایف بی آر کی جو پرفارمنس ہے اور جو نیا ان پہ مزید جو کہہ دیا گیا ہے کہ آپ اضافی ٹیکس وصول کریں، یہ کر پائیں گے؟ کیپیسٹی ہے؟ دیکھیے، پچھلے ٹیکس بجٹ میں انہوں نے نوکری پیشہ لوگوں کے اوپر 10% سپر ٹیکس یا سرچارج لگا دیا، تو آپ 5 لاکھ روپے سے زیادہ کماتے ہیں، آپ کے اوپر 38.5% ٹیکس ہے۔ کیا اس کو آپ اصلاحات گنتے ہیں یا ریفارم گنتے ہیں، جو نوکری پیشہ لوگوں کے اوپر آپ مزید بوجھ ڈال رہے ہیں؟ میں نہیں سمجھتا کہ یہ کسی قسم کا ریفارم ہے۔ جو ڈاکٹرز ہیں، لائرز ہیں، ان کے اوپر آپ نے 49.5% کا ٹیکس لگا دیا، ان کے اوپر بھی 10% سرچارج لگا دیا 45% ٹیکس کے اوپر۔ آپ نے بیسکلی یہ کیا کہ وہ کیونکہ اپنا خود بزنس کرتے ہیں، خود اپنی ڈکلیئر کرتے ہیں، تو ڈاکٹرز، لائرز، اکاؤنٹنٹس وہ اپنی انکم چھپا دیتے ہیں، وہیں سے آپ کی ایک شروع ہوتی ہے بلیک اکانومی۔ اسی طرح آپ نے کمپنیوں کے اوپر 61% ٹیکس لگا رکھا ہے، وہ بھی کمپنی اپنی انکم جو چھپا سکتی ہے، چھوٹی کمپنیاں چھپا دیتی ہیں، وہ بھی آپ بلیک اکانومی شروع کرتے ہیں۔ پھر اس کے بعد دکانداروں کے اوپر آپ ٹیکس نہیں لگا سکے، آئی ایم ایف نے کہا ہے کہ تاجر دوست اسکیم میں یہ فیل ہوئے ہیں۔ آپ نے تاجر دوست اسکیم 50,000 روپے فی دکان فی منتھ پہ شروع ہوئے تھے، 1,000 روپے پہ آ گئے فی سال۔ ایک سال سے اب دکانداروں کے اوپر 1,200 روپے ٹیکس کر دیا ہے انہوں نے سال کا، یعنی کہ مہینے کا 100 روپے، اور اگر ایک ساتھ دے دو پورا سال کا تو 900 روپے دے سکتے ہو، 75 روپے ٹیکس کر دیا۔ یہاں آ گئے یہ لوگ، تو وہ تاجر دوست اسکیم بھی ان کی فیل ہو گئی۔ آئی ایم ایف نے کہا تھا کہ زرعی اراضی پہ آپ ٹیکس لیں، لوگوں کی ہزاروں ایکڑ کی زرعی اراضی ہوتی ہے، اس پہ آپ ٹیکس نہیں لیتے۔ انہوں نے کہا اچھا ٹھیک ہے، اب وہ صوبوں نے نہیں کیا، اور اس کے بعد جب کیا تو صرف کاغذی کارروائی پہ کیا، اس پہ کوئی کام نہیں ہوا۔
IMF نے ان سے کہا تھا کہ آپ پینشن ریفارمز کریں، ایک پیسے کا پینشن ریفارم نہیں ہوا، اور ان کو بھی پتا ہے کہ 6 سال بعد پینشن جو ہے وہ سب سے بڑا خرچ ہو جائے گا، ڈیفینس سے بھی بڑا خرچ ہو جائے گا، ہم افورڈ ہی نہیں کر سکتے۔ یا IMF نے ان سے کہا تھا کہ آپ کچھ وزارتیں جو ہیں وہ ڈیوالو کریں نیچے، یہ خود کہہ رہے تھے، نہیں کر سکے۔ پینشن ریفارمز بھی میں نے آپ کو بتایا نہیں کر سکے، نجکاری نہیں کر سکے، PIA کی نجکاری نہیں کر سکے، کسی اور کمپنی کی نجکاری نہیں کر سکے۔ تو یہ حکومت جو ہے یہ فیل ہوتی گئی ہے، پچھلے 1 سوا سال کے اندر ایک کام بھی نہیں کیا ہے۔ اور پاکستان کی عوام ہے نا، دیکھیں ان کو، دیکھیں سچی بات یہ ہے، ہم جو بھی ٹی وی پہ بات کریں، ہندوستان کا ٹی وی آپ دیکھ لیجیے کیا کیا باتیں کرتا تھا، لیکن آج پوری دنیا کو پتا ہے کہ ہندوستان پاکستان کی اس جنگ میں پاکستان کو اللہ تعالیٰ نے فتح دی ہے، یا ٹھیک ہے؟ تو یہ جھوٹ کے پیر نہیں ہوتے۔ اس جنگ کا ذکر بھی ہے اس IMF کی رپورٹ کے اندر، اور وہ یہ بھی کہتے ہیں کہ اس جنگ کے بھی ظاہر اثرات ہوں گے ہمارے جو اہداف ہیں IMF کے، اور ظاہر سب سے بڑا جو اس کا ایک افیکٹ آئے گا کہ اس پاک بھارت جو حالیہ جنگ ہوئی ہے اس نے دفاعی بجٹ کے اندر بھی مزید اضافے کی ضرورت پر زور دیا ہے۔ تو کیا سمجھتے ہیں آپ کہ اس سے کتنا سٹرین آئے گا ہمارے بجٹ کے اوپر؟ ظاہر ہماری ضرورت تو ہے، ہم نے جدید ٹیکنالوجی سے اپنے آپ کو ہم آہنگ تو کرنا ہے، ہم نے جدید اسلحہ تو بائی کرنا ہے، تو اس کا کتنا اثر آئے گا ہمارے بجٹ کے اوپر؟ دیکھیں سمر بھائی، 2200 ارب روپیہ تو اس سال ہم نے ڈیفینس میں دیا ہے۔ جی ہاں، IMF کہہ رہی ہے 2400 ارب روپیہ دے دو، حکومت کہہ رہی ہے 2500 ارب 2500 دے ارب دو، اس میں اتنا بڑا فرق نہیں ہے، 100 ارب روپے سے ہمارا بجٹ نہیں پھٹ جائے گا، ٹھیک ہے؟ صحیح۔ اور اگر ہم 2500 ارب بھی دیتے ہیں تو وہ 9 ارب ڈالر ہوتا ہے، اس کے مقابلے میں ہندوستان 80 بلین ڈالر خرچ جی ہاں، کرتا ہے۔ پھر مطلب یہ کہ اگر تھوڑا سا بھی اگر ہم مقابلہ نہیں کریں گے تو پھر آپ بھی جانتے ہیں کہ ہم نیپال اور سکم ہو کے رہ جائیں گے۔ تو اگر ہم کو وہ نہیں ہونا تو کچھ ایک ریزنیبل ڈیفینس بجٹ ہونا چاہیے۔ اچھا مفتہ صاحب، ایک اور جو اہم معاملہ ہے وہ ہے بجلی کی قیمتوں کا۔ بجلی کے حوالے سے بھی IMF نے یہ کہا ہے کہ جو ڈیٹ سروسنگ سرچارج ہے اس میں اضافہ بھی ہمیں کرنا ہوگا۔ ظاہرہ جو سرکولر ڈیٹ ہے اسے اتارنے کے لیے ایک ڈیٹ لیا جاتا ہے جو کہ پاکستانی عوام پھر بلوں میں پے کرتے ہیں، تو وہ بھی اب مزید جو ہے وہ بڑھے گا پاکستانی عوام کے لیے بجلی کے بلوں کے اندر۔ اور بڑی عجیب سی بات ہے کہ IMF بولتی ہے کہ یہ بوجھ لوگوں کے اوپر نہیں ہونا چاہیے، لیکن بوجھ ہو رہا ہے۔ 3 روپے 35 پیسے میرے خیال سے، اب 3 روپے 20 پیسے آلریڈی سرچارج ہے، اس کو بڑھا بھی رہے ہیں وہ لوگ۔ IMF نے تو کہہ دیا کہ جو سرچارج کی جو حد ہے 3 روپے 21 پیسے وہ ختم کر دی جائے۔ جی مطلب اب دیکھیں سمر بھائی، گزارش یہ ہے کہ IMF کی یہ والی بات کہ آپ جو بجلی کے اوپر آپ کی لاگت ہے اس کی ریکوری کریں، اس میں تو میرے خیال سے کوئی بحث نہیں ہو سکتی، کہ جو حکومت کے اخراجات آ رہے ہیں وہ ریکوری ہونی چاہیے، جی ٹھیک ہاں، ہے؟ بٹ کہیں نہ کسی کو تو دینا پڑے گا نا۔ اگر آپ کا بجلی کا صارف نہیں دے گا تو آپ کا ٹیکس پیئر دے گا، اور بجلی کا صارف اور ٹیکس پیئر ایک ہی چیز ہے، ایک ہی آدمی ہے، وہ ایک طرف سے ٹیکس پیئر بھی ہے، ایک طرف سے صارف بھی ہے۔ تو آپ کو کہیں نہ کہیں سے تو وہ پیسے لینے پڑیں گے۔ جو حکمت عملی ہونی چاہیے وہ کاسٹ کی کمی ہونی چاہیے، کہ ایسا کیوں ہے کہ ہندوستان، انڈونیشیا، ویتنام، ساؤتھ افریقہ، بنگلہ دیش، تمام ممالک ہمارے ہم پلہ، ہم سے تھوڑے امیر ممالک جو ہے وہ ہم سے سستی بجلی بیچ سکتے ہیں، لیکن ہم ان سے مہنگی بجلی بھی بیچ کے نقصان کرتے ہیں۔ ہماری بجلی کے اندر کوئی صفقات کے پر لگے ہوئے ہیں، ایسا کیا؟ تو اب بات یہ سمجھ میں آتی ہے کہ یہاں پہ ہماری انفیشنسیز ہیں، چوری ہے، مس گورننس ہے، جس کی وجہ سے ہماری جو ہے بجلی مہنگی ہے۔ تو آپ بجلی کی مس گورننس کو ٹھیک نہیں کر رہے، آپ نے ایک پیسے کا لائن لاسز کم نہیں کرے، آپ نے ایک پیسے کی ریکوری نہیں بڑھائی، آپ جن لوگوں کو بجلی کے بل جو نہیں دے رہے آپ ان کو ابھی بھی بجلی دیتے آ رہے ہیں۔ جب آپ یہ سب چیزیں کر رہے ہیں تو آپ ایک شریف آدمی سے جو کہ بجلی کے مہینہ کا بل بھرتا ہے، جس کی 1.5-2 لاکھ روپے تنخواہ ہے، اور وہ مطلب وہ اپنے بچوں کا پیٹ کاٹ کے بجلی کے بل بھرتا ہے، اس سے آپ مزید بولیں گے کہ نہیں اب تم 3 روپے یونٹ نہیں تم 6 روپے یونٹ دو گے، کیونکہ ایک بڑے کسی سیٹھ نے، انڈسٹریلسٹ نے یا کسی سمجھدار نے بجلی کے بل نہیں دیے، یہ زیادتی ہے۔ ویسے تو اب گورنمنٹ دعویٰ کر رہی ہے مفتہ صاحب کے میکرو اکنامک انڈیکیٹرز جو ہیں وہ پاکستانی معیشت کے اندر بہتری کے اشارے دے رہے ہیں۔ کیا سمجھتے ہیں آپ، واقعتاً یہ دعویٰ حکومت کا درست ہے اور حالات بہتری کی جانب آہستہ آہستہ گامزن ہیں؟ اس میں کوئی شبہ نہیں ہے کہ دنیا بھر میں تیل کی قیمت کم ہوئی ہے، جس کی وجہ سے پاکستان میں افراط زر کم ہو گیا ہے، جی ہاں، اس میں کوئی شبہ نہیں ہے۔ لیکن میں بسط احترام میں اس بات پہ شہباز شریف صاحب کو کریڈٹ نہیں دوں گا کہ دنیا بھر میں جو گیس کی تیل کی قیمتیں کم ہوئی ہیں اس میں شہباز شریف کا کوئی ہاتھ ہے۔ میں سمجھتا ہوں کہ اس میں چائنا کی اکانومی سلو ہو گئی، امریکہ کی اکانومی سلو ہو گئی، اس کی بہت زیادہ وجوہات ہیں۔ شہباز شریف کی وجہ سے انٹرنیشنل پرائسز میں کمی نہیں آئی ہے، نمبر 1۔ میں تو یہ دیکھتا ہوں نا کہ میرے پرائم منسٹر نے کیا کیا ہے، کیا اصلاحات جو ضروری تھیں وہ کرنٹ کرنے اکاؤنٹ کی۔ سرپلس کا بڑا کریڈٹ لیا جاتا ہے آج کل۔ میں آپ سے ایک اور چیز بتا دوں، میں آپ کو بالکل کرنٹ اکاؤنٹ سرپلس پہ میں آنے سے پہلے 1 سیکنڈ میں یہ بتا دوں
کہ آج سے 3 سال پہلے پاکستانیوں کی ایوریج انکم جو تھی وہ $1630 تھی. اوسطاً ایوریج پر کیپیٹا انکم پاکستان کی $1630 تھی. یہ میں نہیں کہہ رہا ہوں، یہ آئی ایم ایف کہہ رہا ہے. اس سال آئی ایم ایف پروجیکٹ کر رہا ہے 1590. تو ہم 3 سال بعد من حاصل قوم غریب ہوئے ہیں بھائی $40 سے. جی ہاں، تو یہ بات تھوڑا سا دیکھ لینا چاہیے کہ شہباز شریف صاحب معیشت کو کتنا ٹھیک کر چکے ہیں. اب آپ آئیے بات آئیے کہ کرنٹ اکاؤنٹ سرپلس ہوا ہے. بالکل کرنٹ اکاؤنٹ سرپلس ہوا ہے. اگین میں نے جیسے گزارش کری، تیل سستا ہو گیا تو آپ کو تیل خریدنے کے وہ پیسے نہیں لگ رہے. آپ کی معیشت ہو گئی ہے، اس لیے آپ کی امپورٹ کم ہو گئی ہے. صحیح ہے. بہت شکریہ مفتاح اسماعیل صاحب، آپ نے جوائن کیا پروگرام میں. ناظرین، آپ نے گفتگو برادہ کی سابق وزیر خزانہ مفتاح اسماعیل کی، جن کا کہنا ہے کہ حالات تو بہتر ہوئے لیکن اس میں کچھ انٹرنیشنل محرکات ہیں. عالمی مارکیٹ میں تیل کی قیمتوں میں کمی جو ہے وہ ایک بڑی وجہ ہے. آج کے شو میں اتنا ہی. اجازت دیجیے. اللہ حافظ.